الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ مبارک مجلس جس لیے منعقد ہوئی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. ایک بچے کا ختم قرآن ہوا ہے، اسی مناسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اور ختم قرآن کے تعلق سے ایسی مجلس منعقد کرنا باعث اجر و ثواب ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکات اور قرآن کی انوار اور اس کی تعلیمات سے ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرما دے. محترم بزرگوں اور دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات اور اس کی قدر و منزلت سے بالکل ناواقف ہیں. لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں، بچے قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے دلوں میں قرآن کریم کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ قرآن کریم جیسی مبارک کتاب، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہمیں گھر بیٹھے بیٹھائے مل گئی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ چھپر پھاڑ کر مل گئی ہے. بلکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کی قدر و منزلت پوچھیے جنہوں نے ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے، جنہوں نے ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے محنتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں. ہمارے سامنے تو قرآن کتابی شکل میں خوبصورت جلدوں میں موجود ہے. اب گویا کہ کہہ لیجیے کہ پکی پکائی روٹی تیار ہے، بس صرف کھانے کی ضرورت ہے. لیکن وہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو، خاص طور سے قرآنی نسخے کو حاصل کرنے کے لیے جو محنتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کی جیسی قربانی دینا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں. بہت ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے ہیں، کفار نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنی مرتبہ انہیں مار کھانا پڑا ہے. حدیث میں خود ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں، بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا. ان کا گھر مدینہ منورہ سے تھوڑی دور فاصلے پر ایک بستی کے اندر تھا. اب چونکہ وہ ابھی چھوٹے بچے تھے، قرآن کریم کسی کے پاس جا کر حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن قرآن کریم کی تڑپ، قرآن کریم حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر بے انتہا تھا. قرآن کریم حاصل کرنے کی لگن اور تڑپ ان کے اندر بے شمار تھی. اس لیے وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ مشغلہ بنا رکھا تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ مدینہ طیبہ سے آتا تو میں جا کر کے اس سڑک اور چوراہے پر بیٹھ جاتا اور ہر آنے والے قافلوں سے یہ پوچھتا کہ بتاؤ آپ لوگ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کے پاس قرآن کریم کی کوئی ایک آیت ہے؟ تو کسی کے پاس ایک آیت ہوتی، کسی کے پاس 2 آیتیں ہوتی، کسی کے پاس 3 آیتیں ہوتی. اس طریقے سے ان سے قرآن سنتے اور قرآن سیکھتے، اور اسی طریقے سے 1-2 دن نہیں، سالوں سال کا یہ مشغلہ بنا رکھا تھا کہ روز آنا مدینہ طیبہ کے راستے پر نکل جاتے، اور جب کوئی قافلہ آتا تو اس قافلے سے مل کر خیر خیریت پوچھتے، اور اس کے بعد یہ کہتے کہ یہ بتائیے آپ لوگ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں، کسی نے کوئی قرآن کی آیت تو سیکھی ہے، کسی نے قرآن کی کوئی سورت سیکھی ہے؟ اگر وہ سیکھا ہو تو مجھے سکھلا دے. تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو قافلے والوں کی اتنی منت اور سماجت کے ساتھ حاصل کیا ہے. اب ہمیں کتابی شکل میں موجود وہ قرآن کریم مل گیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کی قدر و منزلت کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کرنی چاہیے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کے بہن بہنوئی چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، ایک مرتبہ بہن بہنوئی چپکے سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے اور کہا کہ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ راستے میں نکل پڑے، کسی ملنے والے نے ان سے کہا کہ ارے عمر، آپ تو دوسرے لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کی خبر نہیں لیتے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ کے گھر میں قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے، لیکن آپ دوسرے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے، پہلے اپنے گھر کا حال معلوم کیجئے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فوراً واپس تشریف لائے اور آ کر دیکھا تو بہن بہنوئی قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ دونوں خون سے تربتر ہو گئے، دونوں کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بالآخر مجبور ہو کر کے کہا کہ جو تم دونوں پڑھ رہے تھے وہ قرآن کی آیت مجھے بھی سناؤ، دیکھوں وہ قرآن کریم کیا ہے۔ غرضے کی جب سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنی تو ان کے دل پر اتنا اثر ہوا، ان کا دل بالکل نرم ہو گیا اور اس کے بعد پھر ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے انتھک کوششیں کرتے تھے، دور دراز سفر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے آدمی اللہ کی رضا کو پہچانتا ہے، آدمی اللہ کی منشا اور اس کی خوشنودی کو پہچانتا ہے، اور جب آدمی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو پہچانے گا تو یہی اس کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پڑھنے پر کوئی معاوضہ یا کوئی اجر نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تم قرآن کریم پڑھتے ہو تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو الف پر 10 نیکیاں ملی، لام پر 10 نیکیاں ملی اور اسی طریقے سے میم پر 10 نیکیاں ملی۔ یعنی گویا کہ اس نے جب الف لام میم پڑھا تو وہ 30 نیکیوں کا حقدار اور مستحق ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ قرآن کریم کی جتنی بھی آیتوں کی تلاوت کرتے جائیں گے، اسی کے اعتبار سے اللہ کے یہاں سے اجر پاتے جائیں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی پہ قرآن کے ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ دوستو، لیکن ان سب کے باوجود قرآن کریم سے ہماری غفلت بے انتہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری لاپرواہی بہت زیادہ ہے۔ پہلے زمانے میں آدمی جب صبح کے وقت نکلتا تھا تو ہر بستیوں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے۔ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بجائے فلمی نغموں اور گانوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، دنیا بھر کی خرافات کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اگر نہیں سنائی دیتی تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں سنائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ خوشخبری دی ہے، جو یہ اعلان کیا ہے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن چونکہ ہمیں نیکیوں کی قدر معلوم نہیں ہے، یہ نیکیاں کیا ہیں۔ اگر اس کے بالمقابل اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ اگر الف لام میم پڑھو گے، یعنی یہ الف لام میم 3 حرف ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ اگر الف پڑھو گے تو اس پر 10 روپے ملیں گے، لام پڑھو گے تو اس پر 10 روپے ملیں گے، میم پڑھو گے تو اس پر 10 روپے ملیں گے،
تو اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا تو ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا، اس کے لیے دوڑتا کہ بڑا آسان سودا ہے، الف لام میم پڑھ لو 30 روپے مل جائیں گے، بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے۔ آدمی جتنا کچھ یہاں کرے گا اسی کے اعتبار سے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ یہ نیکیاں قیامت کے میدان میں، جب میدان محشر کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو وہاں یہ نیکیاں کام دیں گی۔ تب انسان افسوس کرے گا اور اپنے اللہ سے یہ فریاد کرے گا کہ اے اللہ، ہم نے دنیا میں بہت برائیاں کی، ہم نے دنیا میں بہت غلطیاں